اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے اور کس طرح متکبروں کو پٹخا نہیں دیتا ہے۔ نمرود کا یہ واقعہ آپ کو یقین دلا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی متکبر اور ظالم بادشاہ نمرود، جو خود کو خدا بتاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتا تھا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، وہاں پر بدبخت نے آپ کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی۔ گھر والے سمجھیں کچھ لے آئے، گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ اٹھی، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں بوری بھری ہوئی تھی۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ عالم بادشاہ کی موت کتنی دردناک تھی، یہ جانیے کہ بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ ربانی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا۔ اس کی دردناک عذاب کے بارے میں سنیے کہ نمرود کے نتھنے میں ایک مچھر گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، پھر یوں ہی بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ تو ہر ظالم یہ دھیان رکھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ہر مظلوم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔